مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں کسی کو دفن مت کرو. اور رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حجرہ مبارک میں مدفون ہونا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اس لیے کہ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہاں ہی ان کے مدفن کو بنایا جاتا ہے. اور تیسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں اپنے رہنے کا انتظام مت کرو. جیسے کہ بعض مجاوروں کی عادت ہوتی ہے کہ قبر پر ہی رہ پڑتے ہیں اور اسی کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ قبرستان کو اپنا گھر نہ بنو، یعنی وہاں رہ نہ پڑو. جیسا کہ حاجی علی وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا مجاور وہاں ہی رہ پڑتے ہیں، رات دن وہیں سوتے رہتے، پڑے رہتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا. یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے. پھر وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا، میری قبر کو عید مت بناؤ. جس طریقے سے عید کے دن خوشی منائی جاتی ہے تو اسی طرح میرے قبر کے پاس اور روضہ اقدس کے پاس آ کر کے عید مت منانا، یعنی خوشی مت منانا، خرافات مت کرنا، ڈھول وغیرہ بجانا، ناچنا کودنا، یہ ساری چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چلیے نے بددعا فرمائی. ایک وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان امت کے ہر فرد کو شامل ہے. تو جب محسن کا ذکر کیا جاوے تو محبوب اور جو عاشق ہے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے لیے کچھ تحفہ پیش کرے، اور وہ تحفہ بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیا ہے؟ درود شریف ہے. تو جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاوے تو عاشق کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور تحفتاً اور تحفہ کے طور پر درود شریف کو پیش کریں. دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو جو اپنے لیے رمضان کے مہینے کو پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکے. ایسے شخص کے لیے ہلاکت کی وجہ یہ ہے، شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے کسی رسالے میں حضرت نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں گناہ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. انسان عامتاً گناہ کرتا ہے نفس کی بنیاد پر. سبب گناہ کی دوسری وجہ ماحول اور تیسری وجہ شیاطین. تو معلوم ہوا کہ اسباب گناہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ایک شیطان، دوسرا نفس، تیسرا ماحول. تو شیطان کو تو پہلے ہی رمضان میں مقید کر لیا جاتا ہے اور روزے کی وجہ سے نفس خود بخود کمزور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے رمضان میں دینی ماحول بن جاتا ہے. ان تمام اسباب گناہ کے بن ہونے کے باوجود بھی انسان گناہ کرتا رہے جس کی وجہ سے اس کی مغفرت رمضان میں نہ ہو تو ایسا شخص معاشرے کے لیے ایک دبا ہے. حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے بلکہ انسان کی شکل میں بھیڑیا ہے. ایسے شخص کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے. اس لیے کہ ایک طرف سارے اسباب گناہ بند کر دیے گئے اور دوسری طرف اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. بہانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ شخص اسباب گناہ کے دروازے بند ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ایسے شخص کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے. ایسے شخص کو روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بددعا فرمائی کہ رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے تو ایسے شخص کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے. اور تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے وہ جنت کو اپنے لیے حاصل نہ کر سکے، جنت کو اپنے لیے پا نہ سکے تو ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت کی دعا ہے. اس لیے کہ ماں باپ وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے جو اولاد کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس کے پاس وہ موقع تھا جنت میں داخل ہونے کا، لیکن اس نے اس موقع
موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب، بدبخت اور بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے جس کے پاس مواقع دخول جنت و جنت میں داخل ہونے کے مواقع اور اسباب اور وسائل ہو، لیکن پھر بھی ان وسائل سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دے۔ اس لیے ایسے شخص کا ہلاک ہو جانا بہتر ہے۔ ظاہری بات ہے رمضان کے مہینے کو پایا پھر بھی اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کروا سکا، اپنے والدین کو پایا پھر بھی ان کے توسل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکا، تو اب اور کون سا ذریعہ اس کے لیے تلاش کیا جائے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جاوے؟ اتنے آسان ذریعے تھے جنت میں جانے کے، اتنے آسان وسائل اور ذرائع کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کروا سکا، تو پھر اب ایسے شخص کا جہنم میں جانا ہی بہتر ہے، اس کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فضائل اعمال میں، فضائل رمضان میں یہ روایت پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چل رہے تھے تو ایسے 3 شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ وہاں بھی کافی تفصیلی کلام ہوتا ہے، فضائل اعمال میں بھی آپ اس تفصیل اور اس حدیث کی تشریح کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت، اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی کہ درود پڑھنے کی وجہ سے امت پر 10 رحمتیں نازل کی جائے گی اللہ کی طرف سے، اور سلام آپ کے در پر پیش کیا جائے، آپ کو سلام پیش کیا جائے، اس پر بھی اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوگی، تو اس خوشخبری کو سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمایاں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز سے خوش ہوتے تھے جس میں امت کا فائدہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے جس نبی کو اپنی امت سے اتنی محبت ہو کہ امت کے فیور میں کوئی بھی بات کہی جائے یا امت کے فیور میں کوئی خصوصی مقام دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہو، تو اس سے بڑا محسن کوئی نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں۔ پھر بھی اتنے بڑے محسن کے ہوتے ہوئے اور ان کا نام ذکر کیا جاوے پھر بھی انسان درود نہ پڑھے تو اس کے لیے ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ چلیے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں آپ کے اوپر کثرت سے درود پیش کرتا ہوں، تو آپ میرے لیے کچھ ایسا وقت متعین کر دیں جس میں میں آپ کے لیے درود پڑھ۔ یہاں پر صلاتی سے مراد دعا ہے، اجعل لک من صلاتی ای من دعائی، میرے لیے اتنا وقت متعین کر دے میری دعا میں سے کہ اس میں آپ کے لیے درود پڑھوں۔ ان کی عادت تھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مختص وقت میں دعا کرتے تھے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت میں جس وقت میں دعا کرتا ہوں اس میں کتنی مقدار یا کتنی دیر تک آپ کے لیے درود پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، تو انہوں نے کہا ربع، چوتھائی وقت میں آپ کے درود کے لیے متعین کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جتنا چاہے لیکن زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ پھر اس نے مزید اضافہ کیا تو اس نے کہا نصف وقت آپ کے درود کے لیے میں صرف کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، پھر کہا اور زیادہ کرو تو بہتر ہے، تو پھر اس حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ 2/3 حصے میں آپ کے درود کے لیے وقف کرتے، اتنا وقت آپ کے درود میں صرف کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور زیادہ کرو تو بہتر ہے، تو پھر اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سارے وقت جس میں دعا کرتا ہوں اس کو درود شریف میں صرف کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تو تمہارے سارے دینی اور دنیاوی مقاصد پورے کر دیے جائیں گے۔ اس لیے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دینی اور دنیاوی مقاصد کو حل کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت براری ہو، کوئی ضرورت ہو، تو اس کو چاہیے کہ ابتدا اور آخر میں درود شریف پڑھے اور درود شریف پڑھ کر کے دعا کر اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو، اس مصیبت کو اور اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ حدیث سے پتہ چلا کہ باوقت دعا تحمید اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر درود پڑھے، ابتدا اور انتہا میں اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس سے شیخ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی دعا اور
حاجت ابتدا اور انتہا میں دعا کر ابتدا اور انتہا میں درود شریف پڑھتا ہے اور بیچ میں اور درمیان میں اپنے دعا اور حاجت کو رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمی سے یقین کے ساتھ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کی اس دعا کو، اس حاجت کو ضرور مکمل فرمائیں گے۔ اس وجہ سے کہ یہ ذات کریمی کی شان کے خلاف ہے کہ ابتدا اور انتہا یعنی درود شریف جو ابتدا اور انتہا میں اس کو قبول کرے اور درمیان میں جو دعا ہے اس کو قبول نہ کرے۔ جیسا کہ اوپر روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس درود کو پیش کیا جاتا ہے، فرشتے اس درود کو پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ روضہ اقدس کے پاس ہوتے ہیں تب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا جواب دیتے ہیں، اور اگر کہیں دور ہوتے ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے اس درود کو پہنچاتے ہیں، جیسا کہ ماقبل کی روایت میں آپ نے پڑھا تھا سیاحینہ، کچھ ملائکہ ہے جو گھومتے رہتے ہیں اور جہاں بھی درود کوئی پڑھتا ہے تو اس درود کو وہ لے کر کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ درود ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کو رائگاں اور ضائع نہیں کیا جاتا ہے۔ تبھی حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب بھی تم درود پڑھو اور کہیں بھی پڑھو وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو درود کا پیش کیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ بارگاہ الہی میں درود تمام اعمال کے سب واحد عمل ہے کہ ہر صورت میں وہ قابل قبول ہے۔ اس سے بعض مشائخ سے ہم نے سنا ہے کہ اگر درود ریاکاری کے ساتھ بھی کسی نے پڑھ لیا تب بھی اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح پڑھنا شروع کر دے۔ جب درود کی اتنی اہمیت ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ہر صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پیش کیا جاتا ہے اور وہ عمل قابل قبول ہے، تو ظاہری بات ہے دعا کے ابتدا اور انتہا میں درود کو رکھا جائے گا تو اس دعا کو بھی ضرور قبول کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا اس درود کے ساتھ چمٹ کر کے بارگاہ الہی میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دعا بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ ایک چیونٹی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا چاہ رہی تھی، لیکن اتنے طویل سفر کو طے کرنا اس کے لیے مشکل اور ناممکن کام ہے، اس لیے اس نے کبوتر کے پیر کو پکڑ کر کے اس سے چمٹ کر کے بیت اللہ پہنچ گئی۔ یہی حال ہے درود اور دعا کا۔ ہماری دعا اس چیونٹی کی طرح ہے اور درود اس کبوتر کی طرح ہے جس نے اس چیونٹی کو بیت اللہ تک پہنچا دیا، اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا درود یعنی وہ کبوتر کی طرح ہے جو ہماری دعا کو بیت اللہ یعنی اللہ کے در پر پہنچا دے گا۔ اس لیے ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنی دعاؤں میں ابتدا اور انتہا میں ضرور درود پڑھے، لیکن یاد رکھو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈائریکٹ درود شریف سے ابتدا کرے۔ اس لیے حدیث میں صراحتاً ہے کہ پہلے تحمید کرے، پھر درود پڑھے، پھر آخر میں انتہا کرے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی مجالس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دعا سے پہلے کہتے ہیں درود شریف پڑھ لو۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ اس سے بچنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ عمل سنت تو کیا ہے؟ پہلے تحمید، پھر درود، پھر دعا۔ ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس پر دعا کی انتہا کرنی چاہیے۔ یہ مسنون ہے، ہمارے علماء اور مشائخ نے فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ عبدالوہاب جب میں مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ درود شریف فرائض کے بعد درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میرے لیے کوئی مقدار متعین کر دے جتنی مقدار میں درود پڑھ سکوں. تو ان کے شیخ عبد الوہاب نے کہا کہ درود کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ جتنا کثرت سے پڑھوں گے اتنا کم ہے، اور اس قدر کثرت سے درود شریف پڑھو کہ آپ درود شریف میں رطب اللسان ہو جاؤ اور درود شریف کے رنگ میں رنگین ہو جاؤ، اور کوئی آپ کو مجوس سمجھنے لگے کہ اس کو کیا ہو گیا. یعنی اس قدر کثرت سے درود شریف پڑھو، اس سے کہ جتنا درود پڑھوں گے اتنا کم ہے. معلوم ہوا کہ کثرت سے انسان کو درود پڑھنا چاہیے. اس لیے مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یوم جمعہ کو کم از کم درود پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ پڑھا جاوے، اور متوسط درجہ 1000 اور اعلیٰ درجہ 3000. تو کیا ہم یوم جمعہ کو 300 مرتبہ پڑھتے ہیں؟ جی، عزم مصمم کر لے کہ ہم 300 مرتبہ پڑھیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور جمعرات کو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، وہ وقت ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، تو 100-200 جمعرات کی رات کو پڑھ لے، اور جمعہ کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز سے پہلے جلدی پہنچ کر کے اور دوسری مرتبہ 100 پڑھ لو. تو اس طرح آسانی سے آپ 100 مرتبہ درود مکمل کر سکتے. آدھے گھنٹے میں آسانی کے ساتھ آپ 300 مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود پڑھتا ہوں. تو آدمی جس چیز کا سال ہر سال کام کر رہا تو اس کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے اس کو عمل کرنے میں. پھر آپ جب اس کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کے زبان میں ایک روانی پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کم وقت میں آپ اس کام کو کر پائیں گے، اور پھر آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آدھا وقت کیسے نکل گیا. پھر آپ کو ایسا لگے گا 300 مرتبہ بہت کم پڑھا ہے، پھر آپ کا دل سے اور مزید پڑھوں اور مزید پڑھوں. لیکن ابھی 300 سے ابتدا کریں انشاءاللہ. جی، سب سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر تم میرے لیے کثرت سے درود پڑھو گے، تکفی ہم کا، تمہارے سارے ہموم اور غموم، جتنے بھی ہموم ہیں، جتنے بھی تکالیف ہیں، وہ دور کر دیے جائیں گے، اور دنیا اور آخرت کے سارے مقاصد تمہارے پورے کیے جائیں گے. اس کے بعد ائمہ نے کہا ہے کہ درود پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے سارے ہموم کو دور کریں گے. تو جب دنیاوی ہموم کو اللہ تبارک و تعالی اس سے دور کر سکتے ہیں تو اخروی ہموم بھی ضرور اس سے دور کریں گے. اس لیے کہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جب انسان پرصراط پر چلے گا اور وہ گرنے لگے گا تو درود شریف اس کو سنبھال کر کے پرصراط پار کروا دے گا. یہاں پر ہموم عام ہیں، دینی اور دنیاوی. تکفی ہم، یہ تمہارے تمام ہموم کے لیے کافی ہے درود شریف. تو جب درود شریف کی برکت سے اللہ دنیاوی ہموم اور تکالیف کو دور کر سکتے ہیں تو دینی ہموم اور آخرت کے ہموم کو کیوں دور نہیں کریں گے؟ اس لیے بے شمار ایسے واقعات فضائل درود میں شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا، لیکن درود کی برکت سے پھر بعد میں ان کا چہرہ سفید ہو گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں وہ کثرت سے درود پڑھتے تھے. چلیے، حدیث میں آیا ہے علی محمد النبی الامی و ازواجہ. یہ اصل میں امن ہے، اور یا نسبتی کر دے امی، ماں والا. امی کا معنی کیا ہے؟ ماں والا. بہاری، بہار والا. تو امی کے معنی کیا ہے؟ ماں والا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ تمام دینی اور دنیاوی تعلیم سے ناواقف ہوتا ہے، وہ دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے بلکہ معصوم ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہہ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے انسان معصوم ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں سے ناواقف ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے بعد بھی اسی بچے کی طرح معصوم تھے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. وہ دنیاوی تعلیم سے اور دنیاوی برائیوں سے معصوم اور محفوظ ہوتا ہے. تو یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو گئی.
کوئی برائی نہیں ہوگی. ہم عام طور پر اس کا معنی بتلاتے ہیں ان پڑھ، یا یہ بتلاتے ہیں کہ جو کچھ نہ جانتا ہو یا جس نے کچھ نہ پڑھا ہو. لیکن اگر یہ تشریح کر دی جاوے تو اب یہ نبی کی شان میں اور اضافہ ہو جائے گا. ظاہری بات ہے کوئی امی ماں والا کہا جائے یعنی وہ اسی طرح ہے جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی فضیلت اور منقبت بیان کی جا رہی ہے. ساجد اتنا اچھا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ نکلا ہوتی ہے، اس کی تعریف کی جا رہی کہ نہیں جی. اور مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں تھا ام القرى، اور جب ترکیب اضافی میں یا نسبتی کو بڑھا دیا جاتا ہے تو اس وقت مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے ام. اصل میں تھا کیا؟ ام القرى، لیکن آپ نے گرا دیا مضاف الیہ قرا کو. پھر جو یا نسبتی ہے ڈائریکٹ کس کے اوپر لگا دیا گیا ہے؟ مضاف پر، تو ہو گیا امی. اور امی کا معنی کیا ہوگا؟ وہ شخص ہے جو ام القرى کی طرف سے سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا. ایسا شہر جو تمام شہروں کے لیے مرکز ہے، وہاں سے اس نبی کو سارے جہاں کے لیے، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا. بہت قیمتی بات بتائی مفتی سعید صاحب نے. جس کو آپ جانتے ہیں جو مالی حقوق میں کنجوسی کرتا ہے، اور ایک وہ بخیل ہے جس کو ہم نہیں جانتے، اس کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ اصل بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گرامی، اسم گرامی اس کے سامنے بیان کیا جاوے، ذکر کیا جاوے، پھر بھی درود نہ پڑھے. اس سے بڑا بخیل کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ مالی حقوق میں جو کنجوسی کرتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں اس کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن جب درود اللہ کے رسول کا نام ذکر کیا جا رہا ہے اور درود نہ پڑھے ہے تو اس سے بڑا بخیل کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں مال بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے، وقت بھی مختصر خرچ ہو رہا ہے، اور صرف زبان ہلانی ہے، اس میں مشقت اور تکلیف بھی نہیں ہے، اور علاوہ ازی اس کو دنیا اور آخرت کے سارے مقاصد حاصل ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت کے سارے فوائد اس کو مل جائیں گے، اس کے سارے ہموم اس درود کے پڑھنے کی برکت سے ہٹا لیے جائیں گے. اس کے باوجود بھی وہ درود نہیں پڑھتا ہے تو اس سے بڑا بخیل اور اکبر البخلا نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس کو اکبر البخلا کا لقب دیا جائے تب بھی کم ہے، اگر اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی اور لقب ہوتا تب بھی میں اس کو یہ دے دیتا. میرے علم میں اس سے بڑھ کر اور کوئی لفظ نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں ہے تو اس کو ضرور یہ لقب ملنا چاہیے. کتنا بخیل ہوگا آپ اندازہ کریں کہ نہ اس کو مال خرچ کرنا ہے، نہ اس کو زیادہ وقت خرچ کرنا ہے، اور اتنے سارے فائدے ہیں، پھر بھی وہ کنجوسی کرتا ہے درود پڑھنے میں. اس سے وہ طلبہ جو رات دن حدیث پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جاوے تو وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے، وہ اس لقب کے مستحق ہے. کم از کم استاد کو دیکھ کر کے دل میں تو یہ تمنا اور شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا استاد ہر نام پر درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم بھی کچھ پڑھیں. درود پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں، جبکہ پیچھے 10 رحمتوں کا ذکر آیا ہے، تو دونوں میں تعارض نہیں ہے. اس لیے کہ یہ حدیث یوم جمعہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یوم جمعہ کو ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس حدیث کے لفظ میں جس میں 70 مرتن اس کے کنایے سے اور اس سے لفظ سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ عمل کس کے ساتھ ہے؟ یوم جمعہ کے ساتھ ہے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یوم جمعہ کو درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو پر 70 رحمتیں اور 70 ثواب زیادہ دیا جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اس لیے شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ یوم جمعہ کو عصر کے بعد کوئی ذکر نہیں کرتے سوائے درود ہی پڑھنے کے، اور کوئی کام نہیں کرتے. چلیے، مقرب سے مراد مقام محمود ہے، اس کی تفصیل ما قبل میں آ چکی ہے. تو حدیث میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور آپ کے لیے مقام محمود کی دعا کرے، خاص طور پر اذان کے بعد، وہ میں نے وہاں تفصیل کی تھی، وہ کیا لفظ تھا اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے؟ نہیں، وہ وَبَعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہاں میں نے تفصیل کی تھی باب الاذان میں. تو
یا تو یہ دعا پڑھ لے یا پھر اذان کے بعد جو دعا ہے اس کو لازم پکڑ لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اسی وجہ سے بعض علماء اور فقہا نے بیان کیا ہے کہ بعد الاذان درود پڑھے پھر بعد میں اس دعا کو پڑھے جو اذان کے لیے ہے تاکہ اس کے لیے یہ شفاعت واجب ہو جاوے. اس سے تمام امتوں کے لیے امت محمدی کے لیے شفاعت ہے. لیکن جو اس عمل کو کرے گا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا اور ساتھ ساتھ میں مقام محمود کی دعا کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری خصوصی شفاعت ہے, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت شفاعتی سے فرمایا. تو تمام امتوں کے لیے شفاعت, لیکن یہ عمومی شفاعت ہے اور اس عمل کرنے والے کے لیے خصوصی شفاعت ہے. اس لیے علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ عمل کر لیا تو سمجھ لو کہ اس کے لیے اس حدیث کے ذریعے سے خاتمہ بالخیر کی خوشخبری دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی شفاعت واجب ہو گئی. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی کی شفاعت مومن ہی کے اوپر واجب ہوتی ہے تو ایمان کی حالت میں مرے گا, اس کا انتقال ہوگا. چلیے, کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اور بہت آسان ہے اور نہ کرنے والوں کے لیے معمولی عمل بھی بہت مشکل ہے. وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى دخل نخلا. مرفوع روایت نہیں ہے, لیکن جب صحابی کوئی ایسا عمل بیان کرے جس کا تعلق ثواب سے ہو یا اجابت سے ہو تو امید ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سن کر کے کہا ہوگا. اس سے بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع کا درجہ ہے. اور حدیث میں یہ جو مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جب تک وہ درود نہیں پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان میں اس کی دعا موقوف رہتی ہے. جب میرے اوپر درود بھیج دے تو اس دعا کو آسمانوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ درود شریف ایک ایسا وسیلہ اور ذریعہ ہے جو دعا کو آسمانوں تک اور اجابت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. اگر آپ نے اس وسیلے کو اختیار کر لیا تو آپ کی دعا قبول ہوگی, اور اگر وسیلے کو ترک کر دیا تو امید کم ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو. تو اگر آپ یقینی طور پر چاہتے ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو تو وسیلہ یعنی درود شریف کو ضرور اختیار کریں. باب الدعاء في التشهد. الفصل الاول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح. درود کی پھر درود کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ دعا کی. تو اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مصنف نے کہا کہ تشہد میں یعنی قاعدہ اخیرہ میں درود کے بعد دعائے معصورہ پر ہے. ان تمام ادعیہ میں سے کسی بھی دعائے معصورہ کو پڑھ لیا جاوے تو فضیلت حاصل ہو جائے گی, لیکن احناف کے وہاں اللہم انی ظلمت والی دعا زیادہ افضل اور بہتر ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تشہد اور درود کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا والی دعائے معصور کو پڑھنا ہمارے یہاں افضل ہے. یہاں پر ایک اور دعا کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں یعنی تشہد اور درود پڑھنے کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اس دعا کو پڑھتے تھے. اس دعا میں کن کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے؟ ایک چیز ہے عذاب قبر, دوسری چیز ہے فتنہ مسیح دجال. عذاب قبر سے کیوں پناہ مانگی گئی؟ اس لیے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے آخرت کا اور یہ غیر مانوس دنیا ہے, نئی دنیا ہے, اس لیے اس کے فتنے سے اس کے عذاب سے پناہ مانگی گئی. اگرچہ آخرت کا مرحلہ اس سے زیادہ سخت ہوگا, لیکن چونکہ آخرت کے اول مراحل میں سے یہ پہلا مرحلہ ہے, اس وجہ سے انسان اس وقت وحشت محسوس کرتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا اور اس زندگی کا عادی ہو چکا ہوتا ہے, تو اب اس زندگی کو چھوڑ کر کے نئی زندگی کی طرف اچانک منتقل ہونا یہ انسان کے لیے بھاری ہوتا ہے. اس لیے انسان کو عذاب قبر اور اس فتنے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. ظاہری بات ہے جب انسان کسی کھانے کا عادی ہو جاوے
اب اس کھانے کو بدل کر کے نیا کھانے کا حکم دیا جاوے تو اس کو بھاری پڑتا ہے، اس کھانے کو، اس خوراک کو اختیار کرنا بھاری پڑتا ہے۔ بچے کو ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ کے عادی ہو جاتے پھر اس کو اچانک چھڑوا لیتے ہیں تو بچے کئی دنوں تک وہ خوراک نہیں کھاتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ تو یہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ اس دار فانی کو چھوڑ کر کے دار بقا کی طرف جب منتقل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھاری پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عذاب قبر اور قبر کا جو مرحلہ ہے اور آخرت کا مرحلہ ہے دونوں ہی سخت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قبر کے مرحلے میں کوئی سفارش یا کسی طرح سے مدد مانگنے کی شکل ممکن نہیں ہے، جبکہ آخرت میں انبیاء سے، اپنے رشتہ داروں سے، حافظ سے، علماء سے سفارش اور ان کی نیکی مانگ کر کے انسان چھٹکارا پا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبر کا مسئلہ آخرت کے مسئلے سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ وحشت کا مقام ہے، اس لیے کہ وہاں انسان تنہا ہے اور میدان حشر میں سارے لوگ ہوں گے، کسی سے بھی مدد مانگ سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو ہے۔ دوسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے مسیح دجال کے فتنے سے۔ دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ کتاب الفتن جلد ثانی میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، تو دونوں کو مسیح کیوں کہتے ہیں، وجہ فرق کیا ہے؟ تفصیلی بحث اور تفصیلی گفتگو آپ نے وہاں پڑھ لیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دجال کا خروج تو بہت بعد میں ہوگا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اور صحابہ سے اور آنے والے لوگوں کو، امت کو فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ فتنہ دجال اور خروج دجال کا وقوع بہت بعد میں ہوگا، لیکن اس دجال سے پہلے، دجال اکبر سے پہلے دجال اصغر ہوں گے، تو ان دجال اصغر سے بھی پناہ اس حدیث میں آ جائے گی۔ اس وجہ سے دجال سے پناہ مانگتے رہنا چاہے وہ دجال اکبر ہو یا اصغر، دونوں سے انسان کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو بھی اس کے متبعین ہیں، چاہے موذی صاحب ہو یا اور کوئی شخص ہو، سبھی اس میں شامل ہیں۔ وہ بھی کسی لوگوں کی طرف سے پریشانی، بدنامی، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ اور فتنہ ممات سے کیا مراد؟ مرنے کے بعد عذاب قبر میں جو پریشانی اور دشواری ہوتی ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے فتنہ محیا، زندہ لوگوں کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ عامتاً زندہ لوگوں سے انسان کو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، وہ کبھی نہ کبھی انسان کو پریشان کرتے، نقصان پہنچا دیتا ہے، اسی وجہ سے زندہ لوگوں سے پناہ مانگی گئی۔ سارے لوگ سیدھے نہیں ہوتے، جتنا نقصان زندوں سے پہنچتا ہے اتنا مردوں سے نہیں پہنچتا ہے۔ مردہ تو غیبت نہیں کر سکتا ہے، زندہ تو انسان کی غیبت کر کے اس کو بدنام کر سکتا ہے، اس کی عزت کو تار تار کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے زندوں کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اس دعا کو ضرور پڑھیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ السنتم احلی من السکر، کہ ان کی زبانیں شیری اور شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی، لیکن ان کے قلوبہم کالذئاب، بھیڑیے کی طرح ہوں گے۔ اور آج یہ دور آ چکا ہے کہ لوگوں کی زبان تو بہت شیریں ہے، شکر کی طرح میٹھی ہے، لیکن ان کے قلوب میں اور دلوں میں آپ کے خلاف بغض اور دشمنی بھرا پڑا ہے۔ اگر ان کو موقع مل جائے تو اسی وقت آپ کے سر کو قلم کر دے۔ اس لیے کہا گیا فتنہ محیا اور زندوں کی فتنے سے پناہ مانگے۔ اسی طرح ممات، مردوں کے فتنے سے، مردوں کا فتنہ کیا ہے؟ قبر پرستی، بت پرستی، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ یہ بھی پناہ مانگنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ خدا نہ کرے ہمارے دلوں میں قبر پرستی کی محبت آ جائے اور ہم بھی ان مجاوروں کی طرح وہاں ناشنا کریں، رقص کرنا شروع کر دیں، تو ہم گمراہ اور ضلالت کے راستے میں آ سکتے۔ تو یہ چونکہ محیا اور ممات یہ دونوں ضلالت اور گمراہی کے راستے، اس لیے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر آگے
اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، معصم گناہوں سے، یعنی اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے. کیوں؟ گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. اور مغرم سے مراد قرض، مغرم سے مراد قرض، فتنہ قرض سے بھی پناہ مانگے. کیوں؟ آگے خود سائل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ قرض سے اس قدر پناہ کیوں مانگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرض تو کوئی بری چیز نہیں ہے، قرض مانگنا تو کوئی غلط چیز تو ہے نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے قرض مانگنے کی، پھر آپ اس سے کیوں پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا کہ قرض سے کیوں پناہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف، جب قرض لیتا ہے تو باتیں بناتا ہے، اب جب قرض دینے کی باری آتی ہے تو ایران توران کی باتیں، تعویلات کا دروازہ کھول دیتا ہے اور پھر تعویل کر کر کے کذب بیانی تک پہنچ جاتا ہے. پھر دوسری خرابی کیا ہوتی ہے؟ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، فلاں دن آپ کو قرض دے دوں گا اور اب اس وقت پر نہیں دے پاتا ہے تو وعدہ خلافی ہوتا ہے. اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرض مانگنے سے انسان لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اس کی وقت اور عزت کم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ قرض سے ہماری حفاظت فرمائے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تعلیم دی ہے. میں نوافل اور سنن کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھتا ہوں، میرا معمول ہے شروع سے، اس لیے آپ بھی اس کو پڑھیں. اللہ کا شکر ہے میں مغرم سے محفوظ ہوں اس دعا کی برکت سے. لوگ لے سکتے ہیں مجھ سے، لیکن آج تک مجھے موقع نہیں آیا کہ کسی سے لوں، اور آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ موقع بھی نہ دے. اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو ہمیں اللہ ید علیٰ ہی رکھے، ید سفلیٰ میں نہ رکھے. اور میرے شیخ اس حدیث کی تفصیل اور تشریح اور توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ید علیٰ افضل ہے ید سفلیٰ سے، اس لیے کہ ید علیٰ ترک دنیا کی طرف جا رہا ہے اور ید سفلیٰ طلب دنیا کی طرف آ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے ترک دنیا یہ افضل ہے طلب دنیا کے مقابلے میں. اسی طرح اللہم انی اسألک الغنا، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. مغرم سے اور قرض سے پناہ اور غنا کی کا مطالبہ کرتے رہنا چاہیے. غنا کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کی تمام تر مخلوقات سے بے نیازی. غنا سے مراد یہاں پر مالداری نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی نظر کسی پر نہ پڑے، دنیاوی مال و متاع پر، لوگوں کی مالداری پر اس کی نظر نہ پڑے. کوئی مالدار دیکھے تو آپ کے دل میں رتی برابر حسرت اور افسوس نہ ہو، یا اس کو دیکھ کر کے آپ کے دل یہ مچلنے نہ لگ جاوے کہ میں اس کی عزت اور واہ واہ کروں. اس دعا کا بھی میں اہتمام کرتا ہوں، اس کا بہت فائدہ میں محسوس کرتا ہوں کہ عام طور پر میں زیادہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہوں. ہاں اپنے اساتذہ ہیں، بڑے ہیں، مشائخ ہیں، تو وہاں تو مقصود ہے جھکنا، اس سے وہاں جھکیں گے، ان سے متاثر ہوں گے، لیکن دنیاوی طور پر نہیں. ہمارے خاندان میں کروڑ ارب پتی ہے، کبھی دیکھتا بھی نہیں ان کی طرف. ان کے گھروں میں برش کرنے کے لیے بھی الگ نوکر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو برش کرواتے ہیں، ان کو چپل پہناتے ہیں. اور جب ان کی لڑکی کی شادی ہوئی ہمارے گاؤں میں، تب میں صوفی باغ میں پڑھاتا تھا، میرا دوسرا سال تھا. 10 دن تک پورے گاؤں کو دعوت دی گئی تینوں ٹائم کھانے کی، یعنی کھانا بالکل بند پورے گاؤں والوں کو. اس میں سودا بھی، اسپرائٹ پوری جو 2 لیٹر کی بوتل ہوتی نا، تینوں ٹائم. اور ایک مرتبہ کھول دی، اگر کسی کو یہ نعمت نصیب ہو جائے تو بہت بڑا وافر خزانہ اس نے حاصل کر لیا. تو 2 چیزوں سے، مغرم سے اور غنا سے اور محتاجگی سے اپنے آپ کو
اس فتنے سے اپنے آپ پناہ مانگتے رہنا چاہیے. آگے آ رہا ہے من ارذل الامور. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انی اعوذ بک من ارذل الامور. اس زندگی سے پناہ مانگتا ہوں جس میں انسان کے اعضاء اور قوت کمزور ہو جاوے، عقل کام کرنا بند کر دے وے. تو اس عمر سے بھی پناہ مانگی گئی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں محتاج کی. اس لیے ہمارے شیخ مولانا قمر الزمان دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کے شیخ نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ بنائے، صرف اللہ کا محتاج بنائے، یہاں تک کہ تیری اولاد کا بھی محتاج تجھے نہ بنائے. تو وہاں میرے شیخ موجود مولانا قمر الزمان فرماتے کہ اپنے شیخ سے انہوں نے کہا شاہ وسیع اللہ صاحب کو کہ میرے لیے بھی یہی دعا کر دے. تو ان کے شیخ نے ان کے لیے بھی یہ دعا کر دی. تو ان کا حال یہ کہ اس عمر میں بھی حضرت خود سے سارے کام کرتے ہیں. اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آپ اتنی ساری دوا پیتے ہیں، اتنی ساری بیماریاں آپ کے ساتھ، لیکن ماشاءاللہ خود سے چلتے، اپنے سارے کام کاج خود سے کرتے. یہ کرامت سے کم نہیں. تو ان دعاؤں کو معمولی نہ سمجھیے. آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی آپ کو بہت سارے فائدے نظر آئیں گے. دیکھیے وظائف اور دعا میں فرق کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. وظائف اور دعا میں فرق یہ ہے کہ وظائف خالصتاً للہ کیا جاوے، اور اس وظیفے کے بدلے میں جو آپ کو انعام مل رہا ہے اس کی نیت کرنا جائز نہیں. اگر آپ نے اس کی نیت کی تو اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. مثلا فلاں وظیفہ پڑھا تو آپ راتوں رات مالدار ہو جائیں گے، تو آپ اس نیت سے پڑھ رہے تو آپ مالدار نہیں ہوں گے. آپ وظیفہ کو بطور ذکر کے پڑھیں گے اور اس کے ضمن میں، اس کے تابع میں آپ کو برکت اور وہ چیز حاصل ہو جائے گی. لیکن دعا آپ چاہے دنیا کے حصول کے لیے مانگے یا دین کے حصول کے لیے مانگے، ہر حال میں قابل قبول ہے. اللہ مجھے اندھا دے دے، یعنی مجھے کیلا دے دے، مجھے ریحان دے دے، کچھ بھی مانگ لو سب مل جائے گا، چاہے دین ہو یا دنیا. بلکہ حدیث پاک میں کیا کہا گیا ہے کہ جوتے کا تسمہ تو جانتے ہیں نا آپ، ہاں وہ بھی اللہ سے مانگو. اگر نمک نہیں ہے وہ بھی اللہ سے مانگو. کیسی تعلیم ہے نبی کی. بلکہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کام سے نکل رہے، مثلا جوتے کا تسمہ بننے کے لیے نکل رہے، تو دعا پڑھ کے نکلو کہ اللہ تبارک و تعالی، وہ تو ہے ہی وہاں جوتا بنانے والا شخص، لیکن ہو سکتا ہے وہاں میں پہنچ نہ پاؤں یا کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے میں یہ کام نہ کر پاؤں. تو سارے اسباب تو بھی فی الحال برابر ہے، ان اسباب کو آخر تک برابر رکھنا، میرے موافق رکھنا، یہ بھی دعا مانگ کر کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے دعا ضرور مانگو. بارہا میں آپ کو کہہ رہا دعا مانگو مانگو اور مانگو. ایک وقت مخصوص کر لے وے، ایک وقت مخصوص کر لے وے. میں پڑھنے کے زمانے سے ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہوں، ان کا وہ معمولات بچپن ہی سے پڑھنے کے زمانے سے ہی کر رہا ہوں، تو اب مجھے ان چیزوں کی عادت پڑ گیا، مجھے بھاری نہیں پڑتا ہے. لیکن ابھی سے آپ کی عادت نہیں بنائیں گے تو آپ ہمیشہ اسی بیماری میں رہیں گے. یوں مت سمجھنا کہ بڑھاپے میں جب پہنچیں تو ہم نیک ہو جائیں گے، نہیں. جو عادت جوانی کی پڑ جاتی ہے وہ بڑھاپے میں جا کر کے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ عادت وہیں رہتی ہے. حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ بڑھاپے میں جوش اور شہوت انسان کی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ بات ناقابل ہضم ہے کہ بڑھاپے میں تو انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، تو شہوت کہاں سے زیادہ بڑھے گی؟ وہاں تو گاجر ہی بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں ہوا کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر بھی حدیث میں کیا کہا ہے کہ بڑھاپے میں شہوت اور دنیا کی خواہشات زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جوانی میں شہوت اور دنیاوی خواہشات کی عادت اپنی طبیعت کو بنا دی ہے، تو اب وہ طبیعت اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے میں طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کا من کرے گا الٹے سیدھے کام کرنے کا. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اگر آپ نے اپنی عادت یہ نہیں بنائی تو یاد رکھے بڑھاپے میں بھی یہی عادت بنے گی. ابھی چھیڑ رہے لڑکیوں کو، بڑھاپے میں بھی یہی عادت پڑے گی. ابھی دعا نہیں مانگ رہے تو بڑھاپے بھی نہیں مانگیں گے، اس وقت بھی گانا سنتے رہیں گے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جوانی میں گانا سننے کی عادت تھی، 70-80 سال کے بڈھے ہو گئے، ان کے پاؤں قبروں کی طرف لٹک رہے، پھر بھی گانا سنتے رہے. اس لیے خدا را
اپنے آپ کو ان اچھے اوصاف سے مزین کرو. کوئی مشکل کام نہیں, جتنے بھی اعمال آئے ہیں اب تک اتنے آسان ہیں کہ بس مت پوچھیے. اس سے دعا کا اہتمام کریں, ان دعا کو مانگے. نماز میں نہیں مانگے تو نماز کے بعد بھی تو مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, معلوم نہیں آپ کیا دعا مانگتے ہیں, اللہ ہی بہتر جانے, اور ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں وہ بھی اللہ بہتر جانے. کون دعا مانگتا ہے؟ سچ سچ بتائیں, مختص وقت نکال کر کے, مخصوص وقت, پابندی سے کہ ہم یہ وقت پر دعا کریں گے, کچھ بھی ہو جائے. یاد رکھے آپ نے 5 منٹ متعین کیا ہے, بالاتفاق کبھی نہیں کر سکے 5 منٹ, زیادہ وقت ہے تو مختصر سی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, لیکن اس عمل کو نہیں چھوڑنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہم کے شیخ آئے اتفاقاً, انہی کا واقعہ ہے. تو حضرت خدمت میں تھے, اب ان کے معمولات کا وقت ہے قرآن کی تلاوت وغیرہ کا, تو کہا کہ میں ابھی تلاوت کر کے, اب اچھا بھی نہیں لگتا ہے مہمان کو چھوڑ کر کے تلاوت میں لگ جانا, کچھ دیر تلاوت کر کے پھر واپس آئے. تو کہا کہ آپ تو تلاوت کے لیے گئے, تو کہا کہ اصل میں اس معمول کو باقی رکھنا تھا, اس لیے کچھ تلاوت کر کے پھر آپ واپس آپ کی خدمت میں آ گیا. تو ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا. تو کون ہے ایسا؟ پابندی سے. ایسا نہیں کہ پلنگ پر سو گئے لنگی پہن کر کے دعا مانگ رہے ہو, نہیں, ادب کے ساتھ قبلہ رو ہو کر کے سارے آداب دعا کو ملحوظ رکھتے ہوئے. کوئی نہیں, چلیے اللہ آسان کرے. چلو, عادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی کو دیکھ لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے وقت اچھی طرح سلام پھیرتے, اس طرح اچھی طرح سلام پھیرتے کہ پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آتی. اس لیے سلام کو جب امام سلام پھیرے یا مقتدی سلام پھیرے یا منفرد سلام پھیرے تو اچھی طرح دونوں جانب اپنے چہرے کو متوجہ کرنا چاہیے. اس طرح نہیں کہ آدھا چہرہ قبلہ کی طرف اور آدھا بائیں یا دائیں جانب, بلکہ اچھی طرح اس کو موڑ لے وے, یہ کہنا چاہ رہے اس حدیث میں. اس کے بعد والی جو روایت ہے حضرت سمرہ بن جندب, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نماز کے بعد متوجہ ہوتے, یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کرتے. اور اس کے بعد والی روایت میں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ فرماتے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایتیں ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اکثر و بیشتر دیکھا کہ اپنے بائیں جانب نماز پڑھنے کے بعد بائیں جانب موڑ لیتے تھے. اور تیسری روایت میں کیا ہے, دائیں جانب. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام اپنا رخ کس طرف کرے, دائیں جانب یا بائیں جانب یا دائیں جانب. روایتوں میں تینوں باتیں ملتی ہے, تینوں فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہے. اس لیے ہمارے علماء اور مشائخ اور ائمہ مجتہدین اس بات پر متفق ہے کہ امام نماز سے فارغ ہونے کے بعد تینوں جہتوں میں سے کسی بھی جہت رخ کر سکتا ہے, یا تو مکمل طور پر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو یا دائیں جانب یا بائیں جانب متوجہ ہو جاوے. بعض لوگ مکمل طور پر بائیں جانب نہیں بلکہ کچھ چہرہ آگے کی طرف ہوتا ہے پھر ہلکا سا بائیں یا دائیں جانب, اس طرح نہیں کرنا ہے, بلکہ اچھی طرح یا تو دائیں طرف مڑ جاؤ یا بائیں طرف مڑ جاؤ یا مکمل طور پر پیچھے کی طرف. اور اگر جلدی جانا ہو تو آگے بھی آپ کا چہرہ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مسنون اور مستحب یہ ہے کہ دائیں یا بائیں یا پھر پیچھے کی طرف متوجہ ہو. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین افعال اور فعل الگ الگ طریقے پر کیوں مروی ہے, ان میں تو تعارض نظر آتا ہے. تو اس کی تطبیق کی شکل علماء نے دو پیش کی ہے. تطبیق کی ایک شکل یہ ہے کہ یہ مختلف احوال پر مبنی ہے. مختلف احوال پر مبنی ہونے کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً جانا ہوتا تو دائیں طرف رخ کر کے سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف مڑ جاتے, پھر وہیں سے نکل جاتے. اگر بائیں جانب جانا ہوتا تو بائیں جانب رخ کرتے, اور اگر پیچھے کی جانب جانا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. دوسری تطبیق یہ پیش کی گئی ہے کہ اصل میں بائیں جانب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا. اب چونکہ نماز کے بعد حجرے کی طرف جانا ہے تو دعا مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کس طرف کیا؟ بائیں جانب. اور دعا پڑھ کر کے فوراً کہاں چلے جاتے تھے؟ حجرہ شریف میں. جیسا کہ فصل ثانی کی چوتھی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب سے اپنے حجرے کی طرف چلے جاتے اور وہاں اس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ بھی موجود تھا جو اندر کی طرف کھلتا تھا. اس اللہ کے رسول اس طرف رخ کرتے. اور اگر دعا مانگنا یا ذکر طویل کرنا مقصود ہوتا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا رخ دائیں جانب کرتے. اور اگر صحابہ کو خطبہ دینا مقصود ہوتا یا صحابہ کو کچھ نصیحت کرنا مقصود ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ صحابہ کی طرف متوجہ کرتے. پورا محاصل اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ امام کے لیے تینوں جہتوں میں سے کسی بھی جہت کی طرف رخ کر کے دعا مانگنے کی اجازت ہے. آگے بحث آ رہی ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہاں بتلا دیا جائے گا. چلیے. لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نماز میں شیطان کے لیے حصہ نہ رکھو بعید طور پر کہ تم یہ سمجھنے لگے کہ لازم ہے مصلی پر اپنے چہرے کو دائیں جانب کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے بائیں جانب بھی اپنے چہرے کو موڑتے تو اس طرف رک کر کے دعا مانگتے. شیطان کے لیے نماز میں حصہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ شیطان کے لیے نماز میں حصہ نہ رکھو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں جانب منصرف ہونے کو لازم نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم سمجھنا یہ بدعت ہے اور یہ شیطان کا حصہ ہو گیا. شیطان آپ کی اس عبادت میں شریک ہو گیا، آپ کو گمراہ کر دیا، غلط راستے پر ڈال دیا. اس سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب کو لازم سمجھ لینا اور اس کی اتباع کو لازمی سمجھنا یہ بھی بدعت ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزام معلم یلزم یہ بدعت ہی کی ایک قسم ہے، جو چیز لازم نہ اس کو لازم سمجھنا. اس لیے حضرت تھانوی نے آداب المعاشرت جو ان کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ لوگ جو مصافحہ کو ضروری سمجھتے ہیں وہ بدعت ہے، اس لیے کہ اصل سنت ہے سلام کرنا، مصافحہ کرنا مستحب ہے. لیکن اب کیا ہو گیا، سلام نہیں کرتے، صرف ہاتھ ملا لیتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں. تو اصل چیز تو کیا ہے، سنت ہے، السلام علیکم افشاء السلام ہے، اور مصافحہ سلام کے بعد کرنا مستحب ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ جو سنت اس کو ترک کر دیا اور مصافحہ کو جو مستحب تھا اس کو لازم سمجھنے لگ گئے. ہم صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ کبھی کبھار بار بار مصافحہ کرنے سے سامنے والے کو پریشانی ہوتی ہے، پھر بھی ہم مصافحہ کرتے ہیں. حالانکہ کسی کو ایذا اور تکلیف سے بچانا یہ ضروری ہے اور ایذا دینا حرام ہے، پھر بھی ہم اس کو سمجھتے نہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اس حدیث کو ہم اس موقع پر بالکل ترک کر دیتے ہیں. تو کسی مستحب پر عمل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، حالانکہ یہ جائز اور صحیح نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ شیطان کے لیے حصہ مت رکھو، یعنی جو چیز ضروری نہ اس کو ضروری نہ سمجھنے لگے. اسی طریقے سے حضرت نے لکھا ہے کہ مسافے کے وقت لفافہ دینے کا رواج ہے، اس کو بھی ضرور سمجھ، یہ بھی بدعت میں شامل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسافہ کر رہے لفافہ دے دیا ہاتھ میں. اس کی وجہ حضرت نے لکھی ہے کہ آپ نے دین کے ساتھ دنیا کو بھی ملا دیا، جو دینی کام تھا اس کے ساتھ آپ نے دنیا کا بھی کام ملا دیا. دوسری وجہ اور خرابی کیا ہے کہ بعض لوگ بہت غیرت مند ہوتے ہیں، ان کو لفافہ لینا اچھا نہیں لگتا ہے. اب مجلس میں آپ نے دے دیا، سب کے سامنے ہاتھ میں تھما دیا، تو اب اس کے لیے انکار کرنا بھاری پڑ جائے گا. اس سے تنہائی میں دے دے تاکہ وہ بشاشت سے اگر قبول کرنا چاہے تو قبول کرے اور اگر چاہے تو منع کر دے. اس لیے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ عطر
اگر کوئی پیش کرے، آپ نے وہ روایت سنی تو منع نہیں کرنا چاہیے، اس کو استعمال کر لینا چاہیے. لیکن آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سامنے والا اس کی خوشبو کو برداشت کرنے کا متحمل ہو، اس کی صلاحیت موجود ہو تو لے، اور اگر اس کی خوشبو کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بعض عطر بہت سخت ہوتے ہیں، تو اب اس عطر کو، وہ ہدیہ جو آپ کو دے رہا ہے بطور عطر کے، وہ لینا، اگر وہ منع کر دے تو اب گناہ نہیں ہوگا، بلکہ سامنے والے کو نہیں دینا چاہیے. تو جب عطر میں یہ حکم ہے تو ہدایہ میں بدل جاؤ یہ حکم ہوگا کہ آپ نے کسی پر ایسا بڑا ہدیہ اور تحفہ دے دیا کہ آپ اس ہدیے کا بدلہ نہیں چکا سکتے، آپ اس احسان کے تلے میں دب جائیں گے، تو آپ انکار کر سکتے ہیں اور سامنے والے کو برا نہیں لگنا چاہتے. لیکن پھر بھی ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا؟ ضروری سمجھ لیا، الزام ما لم یلزم، یعنی یہ اس میں شیطان کا حصہ آ گیا. ہو رہا ہے کہ نہیں آج کل یہ ساری چیزیں کہ نہیں ہوتی؟ چلیے وعن ام سلمہ رضی میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، لیکن معمول کیا تھا؟ پہلے عورتیں کھڑی ہو جاتی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور بعد میں صحابہ کھڑے ہوتے، تاکہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو. اب اس دور میں ان تمام قیودات کا لحاظ رکھنا ناممکن ہو گیا ہے، اس وجہ سے سدن للباب عورتوں کو مطلقاً نماز میں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ متاخرین فقہا نے اجازت دی ہے کہ بوڑھی عورتیں رات کی نمازوں میں آ سکتی ہے، دن کی نمازوں میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن اس دور کے علماء اور جو بالکل متاخرین ہمارے اسلاف ہیں وہ تو اب بوڑھی عورتوں کو بھی منع کرتے ہیں. اور فتویٰ دارالزکریہ میں اس کی علت بہت عمدہ لکھی ہے، کلو لقیت لاقیتۃ، ہر گری پڑی ہوئی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے، چاہے بوڑھی ہو گئی ہے اس کے اندر جو مائل کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو ادائے وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر گری پڑی ہوئی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے. سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، کسی کا مزاج اچھی چیزوں کا ہوتا ہے اور کسی کا مزاج اتنا فاسد ہوتا ہے کہ گری پڑی ہوئی چیز بھی اچھی لگ جاتی ہے. لہٰذا کسی موقع پر ہمارے استاد محترم نے، مفتی ابراہیم وریتھی نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بوڑھی عورتیں جو پڑی رہتی ہیں، جو کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، ان کے چہروں پر مکھی، ان کے بغلوں سے بدبو اور ان کے دانتوں میں جو پیلا پن اور ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ بے ہوش آدمی بھی ہوش میں آ جائے اور حاملہ عورت کا حمل بھی وقت سے پہلے نکل آئے، اتنی خوشبو ہوتی ہے آس پاس. ایسی عورت کچھ دنوں کے بعد حاملہ پائی گئی. وہاں کے دانشور حضرات حیرت اور تعجب میں ہیں کہ کلو لقیت لاقیتۃ میں وہ لاقیت کون ہے، خوش نصیب شخص کون ہے. سب حیرت میں، تعجب میں کہ اس لقیت کو بھی کہ یہ کوئی لاقیت مل گیا. تو وہاں ایک کاتب صاحب کو دیکھا گیا، کاتب شاداب نہیں، ایک کاتب صاحب کو دیکھا گیا کہ وہ لکھ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا ریلوے اسٹیشنوں پر وہ کالا کالا پانی بہتے رہتا ہے ہگن اور متن کا، تو اس کی سیاہی کم ہو گئی تھی، تو اس نے اپنی سیاہی میں اس پانی کو ملا دیا تاکہ اپنی کتاب کو مکمل کر سکے. تو وہاں کے لوگ سمجھ گئے کہ یہی چور ہے، وہی لاقیت ہے. اس کو پکڑا گیا اور کہا کہ سچ سچ بتا دے، تو نے اس کو پریگننٹ کیا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں ہی اس کو اوپر چڑھ گیا تھا. سمجھ تو کلو لقیت لاقیتۃ، ہر گری پر اس چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا موجود ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے علماء بدھیوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ آپ کو مسجد میں نہیں آنا ہے. کسی مولوی صاحب سے سوال کیا گیا ہے کہ مسجد تو امن کی جگہ ہے، تو پھر آپ عورتوں کو کیوں نہیں آنے دیتے ہیں؟ تو ہم جواب دیں گے ان کو کہ مسجد تو ہے ہی امن کی جگہ، لیکن مسجد سے گھر کے درمیان جو راستہ ہے وہ فتنے والا راستہ ہے. اس دوران کیا ہو جاوے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیگن اور گاجر کا ملن بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ اس لیے ہم نے کہا کہ عورتیں گھروں میں ہی نماز پڑھیں. دوسری بات
کہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان کو تیار تھالی مل رہی ہے، جماعت کا ثواب مل رہا ہے، تو پھر مسجد میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ رہی بات صحابیات کا، اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد میں آنا تو وہ اس بنیاد پر تھا کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت مسائل بتاتے، اس وجہ سے وہ استفادہ کے لیے آتی، اور وہ دور ایسا نہیں تھا کہ مائک وغیرہ اور ہر چیز پہنچا دی جاوے، یا کتاب ہو یا پھر موبائل ہو، اس لیے وہاں ضرورت تھی، وہ مستر تھے اس بات کے لیے کہ مسجد میں آئے۔ اب تو وہ ساری تعلیم حاصل کرنے کے بہت سارے دروازے کھل چکے ہیں، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی عورت تعلیم حاصل کر سکتے، مسجد میں کیوں آئے؟ اپنی اداؤں کو دکھانے کے لیے، ہائی ہیلو کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ ایک بہت مختصر الزامی جواب ہے ان لوگوں کے لیے، آج کل کی عورتوں کے لیے، جو کہتے ہیں کہ مسجد میں ہمیں کیوں نہیں آنے دیا جاتا ہے، ہمیں کیوں نہیں آنے دیا جاتا ہے؟ تو آپ کو اس وجہ سے ہم نہیں آنے دیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری نظر میں آپ کی عزت کی تحفظ اور تحفظ زیادہ عام ہے شریعت کی نظر میں، اور حضرت نے اس پر تو بہت زیادہ اچھا کلام کیا ہے۔ حضرت کا مضمون، حضرت کی تقریر لاجواب ہے، جواب لاجواب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کو دھیان سے سنیں گے تو آپ کو بہت سارے الزامی جوابات مل جائیں گے ان کے لیے۔ چلیے زید فضیل کا اظہار کر دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا انا احبک، تو حضرت معاذ نے بھی جواب میں کہا کہ انا احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اظہار محبت یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اگر آپ کو ریحان سے محبت ہو جاوے تو اظہار محبت کرنے میں لا حرج ہے، کوئی حرج نہیں، حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، بطور دلیل کے اس حدیث کو پیش کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت اچھا سنہرا موقع نصیب ہو گیا ہے، فراہم ہو گیا، آپ کا مستدل، آپ کے پاس دلیل بھی ہے، اس لیے آج سب سے پہلے فرصت میں انا احبک کا کہنا ہے آپ کو۔ جی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، چونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے دل چاہتا ہے اس کے ساتھ خیرخواہی کی جاوے، تو بطور خیرخواہی کے جذبہ محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ذکر، شکر اور حسن عبادت میں میری مدد فرما۔ حسن عبادت سے مراد اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، ذکر اور شکر تو جانتے ہی آپ، مزید فضائل آپ نے جلد ثانی میں مولانا رفیق صاحب کے پاس پڑھ لیا ہوگا۔ چلیے نے حضرت عمار بن یاسر سے روایت کو نقل کیا ہے، وعن عبداللہ بن مسعود قال كان اکثر انصرف النبی من صلاته الى شقه الايسر الى حجرته رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز کے اندر اپنے رخ کو بائیں جانب منصرف کرتے حجرے کی طرف، وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی فصل ثانی کے چوتھی روایت میں۔ وعن عطاء الخراسانی عن المغیرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، رواه ابو داود وقال عطاء الخراسانی لم يدرك المغیرہ۔ حضرت عطاء الخراسانی حضرت مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس جگہ پر نماز نہ پڑھے جہاں اس نے ایک مرتبہ نماز پڑھ لی، بلکہ اپنی جگہ کو بدل دے۔ اس روایت کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور فرمایا ابو داؤد نے کہ عطاء خراسانی کی ملاقات حضرت مغیرہ سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ حدیث مقطوع ہے، لیکن فضائل کے باب میں یہ قابل قبول ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاں آپ نے ایک مرتبہ نماز پڑھ لی وہاں دوسری مرتبہ نماز نہ پڑھے، بلکہ اپنی جگہ کو بدل دے۔ فرض نماز میں اب جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی اس جگہ کو بدل دے، لیکن اگر مسجد فل ہو گئی تو آگے پیچھے تھوڑا ہٹ جاوے تاکہ یتحولو پر عمل ہو جاوے۔ اس کے دو فائدے، ایک فائدہ تو کیا ہوگا کہ متعدد جگہ پر آپ سجدہ کریں گے تو یہ مقام آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا، یعنی اس جگہ پر بھی سجدہ کافی بدل کر کے سنت دوسری جگہ پر بھی ہے تو دونوں جگہ آپ کے لیے گواہی دیں گے قیامت کے دن، ہم اس سنت سے محروم ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی بعد میں آئے جس کی نماز چلی گئی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ نماز ختم ہو گئی۔ اس لیے مدرسے میں جو طلبہ نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے صفوں سے ہٹتے ہی نہیں ہے، تو کوئی باہر والا آدمی آتا ہے تو اس کو دھوکا ہو جاتا ہے کہ نماز ہوئی یا ابھی باقی ہے۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ مدرسے میں ازدحام بہت ہوتا ہے، آگے پیچھے ہونا تھوڑا متاثر ہوتا ہے، اس لیے وہاں کوئی
حرج نہیں وہاں ہی پڑھ لے، لیکن کوشش کر کے تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، اپنی جگہ ہلکی سی بدل لے، دائیں جانب تھوڑا ہٹ جائے یا بائیں جانب تھوڑا ہٹ جاوے تاکہ یہ تحولوں پر عمل ہو جاوے۔ یہاں پر اگرچہ امام کے لیے حکم بیان کیا گیا ہے لیکن یہ حکم عام ہے، امام مقتدی سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حکم ان نمازوں کے لیے ہے، ان فرائض کے لیے جن کے بعد سنن ہے، جن فرض نمازوں کے بعد سنت نہیں، اس میں یتحول کا حکم نہیں ہے، وہاں بدلنے کا مطلب نہیں۔ اگرچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ چاہے فرائض کے بعد سنت ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں امام اور مقتدی اپنی جگہ بدل دے، لیکن صحیح یہ ہے کہ سنت جن نمازوں کے بعد سنت ہے اس میں یتحول اور بدلنے اور جگہ بدلنے کا حکم ہے۔ جی حضرت وعن انس ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام حزم علی الصلاۃ ونہم ان ينصرفوا قبل انصراف من الصلاۃ رواہ داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی صحابہ کو نماز پر ابھارتے اور ان کو منع فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصراف سے پہلے وہ منصرف ہو جائے نماز سے۔ اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ دو باتیں بیان کی گئی، ایک تو بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز کے لیے ابھارتے یعنی نماز کی ترغیب دیتے، اس سے معلوم ہے کہ بیان کرنا چاہیے فضائل نماز پر۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ کے رسول کے اپنی جگہ سے ہٹنے سے پہلے ہٹنے سے منع فرماتے۔ اس کی وجہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ عورتیں مسجد میں آتی تھی تو اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ پہلے عورتیں نکل جائے پھر اللہ کے رسول نکلتے اور صحابہ اس کے بعد نکلتے، تو اللہ کے رسول کب تک بیٹھے رہتے؟ جب تک کہ عورتیں نہ چلی جاوے۔ اس سے اللہ کے رسول منع فرماتے تھے کہ صحابہ اللہ کے رسول کے انصراف سے پہلے منصرف ہو جاوے، اپنی جگہ سے ہٹ کر کے باہر نکل جاوے۔